بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پھر آپ حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگے ہیں جس سے آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہ ہو، نظر بد نہ ہو، اس کے بعد کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا۔ اور اس کا کانٹینٹ ہم نے کیا بنایا ہے؟ الباسطو، یعنی کہ فراہی کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور فراہی میں کیا آتا ہے؟ رزق، ہر چیز آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یاد ہے یا رحمانو، یعنی کہ رحم کرنے والا۔ اور یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جتنا آپ سوچیں اتنے کم ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں جو کہ بڑے ہی پاورفل ہیں۔ اور یا رحمانو تو اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ اس کو ہم الگ بھی شو کریں گے، الگ بھی بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم نے یہ طریقہ کیا ہے کہ ایک یا دو، یہ جب وظائف ہمارے پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ہم دن میں 2 نام لیں گے اور اس کی صفات آپ کو بیان کیا کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ادھر الباسطو اور یا رحمانو کی طرف۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک ہوتا ہے نظام بدل دینا، لیکن یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی کایا بدل دیں گے۔ اور یہ جو کایا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، اس میں بڑا کچھ سما جاتا ہے۔ اب کانٹیکٹ تو آپ نے پڑھ دیا ہوگا جو میں نے لکھا ہے۔ تو الباسطو جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ فراہی کرنے والا، یعنی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات دوسری کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کہ آپ کو رزق یا اور کوئی چیز کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ جو زمین پہ مخلوق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، جو آسمانی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، جو سمندری پانی کی مخلوق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق فراہم کرنا ہے، اور جن کی رہائش پہاڑوں پہ ہے یا ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں رزق نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی رزق پہنچانا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب اور ایک چیز یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا نا کہ میں رزق دوں گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت، انکلوڈنگ شیطان، دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی اس فعل کو نہیں روک سکتی، بلکہ اتنی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اس فعل کو روک سکے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اب ایک اور چیز آپ بتا دوں، یہ الباسطو جو ہے نا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فاہی کرنے والا۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کو اسٹڈی کریں گے نا، تو پورے قرآن پاک میں الباسطو یہ آپ کو ورڈ نہیں ملے گا، لیکن اس کا مطلب ملے گا باسطو کا۔ لیکن الباسطو آپ کو پورے قرآن پاک میں یہ لفظ نہیں ملے گا، اور یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیوں نہیں ملے گا اور اس کی ریزن کیا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ اب اس سے کیا کیا آپ کو فائدے ہو جائیں گے یہ عمل کرنے کے بعد؟ ظاہر ہے ہر بندہ کہتا ہے اگر میں کوئی مجھے چیز بتاتا ہے اور میں کوئی عمل کرتا ہوں تو مجھے فائدہ ہونا چاہیے، اگر مجھے نہیں فائدہ ہونا دیتا تو میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ رہا ہے، وہ صرف اپنے جو ہوتا ہے کہ اگر مجھے فائدہ نہیں ہوگا تو میرا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اب اس سے فائدے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فائدہ اس میں ہوگا، جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے جو بھی جس قسم کی رکاوٹیں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ رزق کی رکاوٹ ہے، رشتوں کی رکاوٹ ہے، ملازموں کی رکاوٹ ہے، تعلیم میں رکاوٹ ہے، کوئی بندہ مینٹلی اپسیٹ ہوتا ہے اس کے لیے اس میں ہے، وہ بھی ایک رکاوٹ بھی آ جاتا ہے نا۔ تو آپ نے یہ الباسط اور یا رحمانو کب پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، لیکن عشاء اور فجر کے درمیان اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور
اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ساری عمر کے لیے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر لوگ اس کو ایز اے وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اگر وظیفہ پڑھنا ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی بھی حضوری بیٹھک آپ کو اجازت دے دے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر 3 سے 4 دن لگ جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ پھر آپ نے ان دونوں ناموں کو 1.25 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ جب 1.25 مرتبہ پڑھ لیں گے اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے آپ ایک ایسی بنیاد رکھ دیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو نہ تعلیم کسی چیز میں ان کی یعنی رکاوٹ ان کو نہیں آئے گی۔ اور جب آپ نے یہ وظیفہ کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے ڈیلی کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد بس اس کو آپ 100 دفعہ یا 101 مرتبہ پڑھ لیں، بہت ہے۔ اور اس میں کیا ہوگا، جیسے میں نے شادی بتا دیا، بیماری بتا دیا، مصیبت بتا دیا، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ پاورفل پڑھنا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کریں گے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اور پھر میں نے جب بتایا کہ ہر نماز کے بعد یا عشاء اور فجر کے درمیان اس کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کس چیز کا ویٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے معجزے دکھائیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور پھر کہنے لگوں کہ یہ 2 نام ہیں، الباستو اور یارمان۔ اور بلکہ میں تو کہوں گا آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں کہ جب آپ کو دن میں جب بھی ٹائم ملے آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آنے والی جو نسل ہے اس کا بھی بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ نسل کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اگر اس کو اتنے بینیفٹ ہو رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کی ریزن آپ ہیں، کیونکہ آپ نے وظیفہ، آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے کئی سال پہلے وظیفہ کیا تھا 1.25 ٹائم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اس کو کرنا، یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا وہ اس سے بھرپورا فائدہ اٹھائیں گے اور حضوری بیٹھک کو بھی یاد رکھیں گے اور دعائیں بھی دیں گے اور اس کو صدقہ جاریہ طور پہ شیئر بھی کریں گے اور حضوری بیٹھک کے چینل کو پروموٹ بھی کریں گے، جس پروموٹ سے کیا ہوگا کہ ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے اور آپ کو نئی نئی چیزیں بتانے کو دل کرتا ہے۔ لیکن اتنی محنت کرنے کے جب وظیفہ بتایا جائے اور اس کا رزلٹ نہ ہونے کے برابر ہو، تو اب یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے حضوری بیٹھک آپ کو 2-2 ڈھائی دن کے 3 دن کے بعد وظائف بتا رہا ہے، کیونکہ حضوری بیٹھک کا وظائف ہوتا ہے بالکل سمپل۔ یہ لوگوں کے دماغ دوسرے چینلوں کی طرح دوسرے دماغوں کو گرپ کر کے چیزیں نہیں بتاتا، بلکہ یہ آپ لوگوں کے دماغ کو کھولتا ہے تھرو ہولی بک۔ کوئی مرچ مسالہ نہیں لگاتا، کوئی ادھر ادھر کی مثالیں نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، اسٹریٹ آپ کو بتاتا ہے اور بغیر بتاتا ہے، کیونکہ اس کا ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں جب کوئی بیچ میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایڈیٹنگ کا کوئی نہیں ہمیں پتہ، سمپل سے ہم لوگ ہیں، سمپل سا ہمارا چینل ہے اور سمپل سے ہم وظیفہ بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ آج کا وظیفہ الباسطوں اور یارمانوں کا، اور مجھے امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔